السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ سب لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور مزید اللہ نے احسان یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی۔ ایک چیز یہاں پر یہ ہے کہ جمعہ کے دن درود شریف کا ذکر کرنا بہت اس کی فضیلت ہے۔ اگر ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ کتنے؟ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اس کی سب سے فضیلت اور سب سے اہم یہ ہے، جو ابھی ہم مطالعہ کر رہے تھے آج ہی کے دن، کہ ایک مرتبہ ہارون بادشاہ جو ہے، اس کا نام سنے ہوں گے، ہارون رشید، تو ان کی طبیعت ایک مرتبہ خراب ہو گئی تھی۔ تو خراب ہونے کی وجہ سے وہ 6 مہینے جو ہے لگاتار بیمار ہی رہے، اور کئی ڈاکٹروں سے انہوں نے دکھایا، پھر بھی ان کو کچھ راحت نہیں ملی، طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہو سکی۔ تو ان کے محل کے سامنے سے ایک مرتبہ علامہ شبلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ تو ہارون بادشاہ نے کہا کہ حضرت، آپ یہاں سے گزر رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی آ جائیے، ہمارے محل میں بھی آئیے، تھوڑا سا آپ سے بات چیت کریں۔ تو علامہ شبلی صاحب جو ہے وہاں پہنچے ان کے دربار میں۔ تو پہنچنے کے بعد کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ جی حضور، ہماری طبیعت 6 مہینے سے خراب ہے، اور میں ڈاکٹروں سے دکھا رہا ہوں، کچھ راحت نہیں مل رہی ہے، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی آپ ٹھیک ہو جائیے گا، اور ہم آپ کے بدن پر اپنا ہاتھ جو ہے پھیریں گے تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیے گا۔ تو شبلی صاحب جو ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے ان کے بدن پر پھونکے، اور اپنا ہاتھ ان کے بدن پر جو ہے پھیر دیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ فوراً وہ ٹھیک ہو گئے۔ اللہ، یہ ہے درود شریف کی فضیلت۔ جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم سے کم ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم درود جو ہے ضرور بھیجیں، یا نہیں تو درود شریف جو یاد ہے وہ بھی اپنا اس کا ذکر کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ہماری بیماری بھی جو ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، دوا کرا رہے ہیں یہاں سے وہاں سے، تو درود شریف کا ذکر کیجیے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یا کسی عالم دین سے، کسی بزرگ سے درود شریف کا ذکر کروا کے اپنے بدن پر پھکوا لیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو کتابوں کی باتیں بتلا رہا ہوں، کتاب میں نے مطالعہ کیا، آج بہت عجیب و غریب ہمیں لگا کہ درود شریف کی اتنی فضیلت حدیث میں تو ہے ہی ہے، لیکن ایک پریکٹیکل جو ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی میں درود شریف کی کتنی فضیلت ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے آج ہم جس موضوع پر جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے علم کے تعلق سے، اس لیے کہ ابھی جو ہے کل سے جو ہے سمجھیے کہ تمام دینی مدارس جو ہے کھل جائیں گے، کچھ مدرسے کھل چکے ہیں اور کچھ جو ہے کل انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ تو اس وقت جو ہے سمجھیے کہ دینی مدارس کھل رہے ہیں، تو اسی کے تعلق سے ہم علم کے تعلق سے باتیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پر جو باتیں کہی جائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اور اس دنیا کے اندر انسان کو جو سب سے اعلیٰ اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ کوئی پیسے، عہدہ یا دولت کچھ بھی نہیں ہے، اور انسان کو اللہ نے جو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، وہ پیسے کی وجہ سے نہیں، دولت کی وجہ سے نہیں، زمین کی وجہ سے نہیں، اچھا گھر ہونے کی وجہ سے نہیں، نہ علم کی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ علم کی وجہ سے اسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سب سے افضل بنایا کہ نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ علم ساری چیزوں کا سکھلایا۔ اسی کو قرآن پہلے پارے میں کہتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اسماء کی معنی آتے ہیں نام، تمام چیزوں کے علوم، تمام چیزوں کے نام ہم نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا تھا۔ اور جیسے ہی آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو تمام علوم کے نام، تمام چیزوں کے نام فٹافٹ سنا دیے۔ تو جس کی وجہ سے، اسی علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا فرشتوں کو کہ تم سب کے سب آدم کو سجدہ کرو۔ کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ اللہ اکبر جی، اسی علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس زمین کا خلیفہ بنایا، حکومتیں دی۔ کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے جی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کا دیکھیے کتنا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ والا کام کر رہے تھے اور تمام لوگ ایمان میں داخل ہو رہے تھے، تو قرآن کی آیت جو ہے یہ نہیں نازل ہوئی کہ اے نبی جو لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں ان کو نماز سکھلائیے، ان کو روزہ سکھلائیے، ان کو جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں بتلائیے۔ کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، سیدھے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ علم کے تعلق سے کہا، قرآن کے تعلق سے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو علم کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں، نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، نماز کے اندر کتنے شرائط ہیں۔ جب ہم نماز کے لیے آئیں تو جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ پھر جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں معلوم ہونی چاہیے، پھر جو ہے حج کے بارے میں معلوم ہونی چاہیے۔ غرض کہ پہلے علم ہوگا تب انسان وہ کام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پہلے علم ہوتا ہے تب وہ انسان کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے۔ پہلے ہر ایک انسان مدرسے میں رہ کے 10، 18، 20 سال چٹائیوں پہ بیٹھ کے علم سیکھتا ہے، قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، دال روٹی کھاتا ہے، تب جا کے جب وہ ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ فارغ ہوتا ہے تو فارغ ہونے کے بعد پھر وہ انسان جب اس کو معلوم ہوتا ہے تب وہ لوگوں کے درمیان نکلتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، جس کی وجہ سے تمام لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ایک انسان 18-20 سال کا ہے، مدرسے میں کبھی نہیں گیا اور وہ تقریر کرنے لگا ہو؟ پہلے علم کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اتنا احسان کیا کہ سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب یہاں پر علم سے جو ہے کیا مرادیں ہیں؟ ایک دنیاوی علم ہے، ایک اخروی علم ہے۔ دنیا کا جو علم ہے یہ صرف پیسے کمانے کا ایک ہنر ہے، یہ علم کوئی علم نہیں ہے۔ اور اخروی جو علم ہے وہ دنیا کمانے کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ حقیقی علم جو ہے اخروی علم ہے، اور یہ دنیا کے جو علم ہے یہ علم نہیں ہے۔ اس کو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیسہ کمانے کا ایک ہنر آ گیا، پیسہ کمانے کا ہمارے پاس ایک علم ہو گیا، پیسہ کمانے کا ایک ڈگری ہمیں مل گئی، تو جس کی وجہ سے انسان دنیاوی علم حاصل کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ جس کو جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان پر، طالب علم پر اتنا علم ضروری حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے اس کو یہ پہچان ہو سکے کہ حرام اور حرام، حلال اور حرام کیا ہے۔ یعنی کہ انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ چیز حرام ہے کہ حلال ہے، اتنی تو پہچان ہو جانی چاہیے۔ اتنا تو معلوم ہو جانا چاہیے کہ نماز کے اندر کیا کیا فرائض ہیں، اتنا تو ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ نماز ادا کرنے سے پہلے جو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر ہم ناپاک ہیں تو غسل کے کیا فرائض ہیں، پھر ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز سے پہلے وضو کا ہونا کیا ہے، شرط ہے، ضروری ہے، وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں یہ معلوم ہمیں ہونی چاہیے۔ پھر ہم جب نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو نماز کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور کتنی چیزوں کی تلاوت کرنی ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، ان سب چیزوں کا ہمیں معلوم ہونا ہمارے اوپر کیا ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو ضرور حاصل کرائیں، لیکن سب سے پہلے جو قرآن حکم دیتا ہے وہ یہ کہ قرآن کے تعلق سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں۔ اسی لیے آج کل اور اکثر و بیشتر ہمیشہ علماء کرام اور جمعیت علماء بہار، جمعیت علماء ہند، ہر طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے، اور آج بھی جو ہمارے موبائل پر میسج آیا ہے کہ جمعہ میں یہ اعلان کیا جائے کہ جو مکتب جو ہے اس کو آباد کیا جائے اور مکتب کو چلایا جائے۔ اور یہ مکتب جس کو ہمارا آپ چھوٹی چیزیں سمجھ رہے ہیں، اسی مکتب سے ہمارا آپ کچھ سیکھ کے نکلے ہیں۔ کیا خیال ہے، بچپن میں آپ لوگ مکتب میں گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں؟ تبھی تو کچھ لوگوں کو کچھ علم ہے۔ ہم لوگ بھی مکتب میں جاتے تھے، اسی مکتب کے جو ہے مار کھائے ہوئے، اسی مکتب سے علم حاصل کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ کوئی بھی انسان ڈائریکٹ مدرسہ نہیں پہنچ جاتا ہے اور اونچے کلاس میں نہیں پہنچتا ہے، بلکہ پہلے وہ بچہ اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے کے مسجد میں، مکتب میں آ کے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ نورانی قاعدہ جو ہے اس کی جو ہے شروعات ہوتی ہے وہاں سے، پھر دھیرے دھیرے قرآن انسان جو ہے سیکھنے لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسجدوں کے جو مکتب ہیں، اپنے علاقے کے جو مکتب ہے، اس کو ہم اور آپ آباد کریں۔ اگر یہ آج مکتب بند ہو گیا اور بچے کو آنے سے آپ نے روک دیا اور بچے نہیں آ رہے ہیں اور بچے کھیل رہا ہے، آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں، بھول جا رہے ہیں کہ کھیلو، تو یاد رکھیے کہ وہی بچے آگے چل کے مستقبل میں آپ کے لیے درد سر بن سکتا ہے۔ پھر یہی بچہ آگے چل کے ماں باپ پر تانا دے گا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ پھر یہی بچہ آپ کی عزت نہیں کرے گا، پھر یہی بچہ آپ کی خدمت نہیں کرے گا، پھر یہی بچہ آپ کو آگے چل کے گالی دے گا، یہی بچہ آگے چل کے آپ کی بے عزتی کرے گا سب کے سامنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مکتب کی تعلیم دی ہی نہیں گئی۔
اگر ان کو ہم شروع سے ہی مکتب کی تعلیم دیتے رہتے اور شروع سے ہی نورانی قاعدہ کا آغاز کرتے، پھر اس کے بعد قرآن شریف ہوتا، پھر اس ناظرہ جو مکمل کرتا، پھر اگر آپ چاہتے تو اس کو حافظ قرآن بناتے، تو اس کے بعد اگر وہ اس کے ذہن میں بار بار قرآن پاک کی آیت اور دل میں اگر چوٹ لگتی اور اس کو معلوم ہوتا کہ ماں باپ کی عزت کرنا کتنا ضروری ہے، معاشرے کے اندر جو ہم سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کی عزت کتنا کرنا ضروری ہے، یہ ساری چیزیں انسانوں کو معلوم ہوتا۔ اور یہ ایک بیگ کسی کو معلوم نہیں ہوتا، انسان مکتب سے ہی سیکھتا ہے۔ آج کے زمانے میں جتنے بھی جہاں جہاں دیکھیے حفاظ کرام ہے، ہم لوگوں کا بچپنا دیکھیے کہ اس وقت جو ہے 100-200 کے قریب مکتب میں بچے ہوا کرتے تھے۔ آج اسی مکتب سے جو ہے کم سے کم 100-200 میں سے جو ہے 50-60 ایسے حفاظ کرام عالم دین بن کے نکلے ہیں جو آج پوری دنیا میں جو ہے پوری ہندوستان میں جو ہے جگہ جگہ پر جو ہے دین کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ کس کی بدولت؟ مکتب کی وجہ سے۔ تو مکتب کو ہم لوگ ہلکا نہ سمجھیں، مکتبوں کو آباد کریں، اس کا بہت ضروری ہے۔ خاص طور سے علماء کرام کی طرف سے یہی میسیج آ رہا ہے کہ بھائی مکتب کو جو ہے آباد کیا جائے، مکتب بہت ضروری ہے۔ اگر مکتب بند ہو گیا تو جو بچہ پہلے شروع زمانے میں ہم لوگ دیکھتے تھے کہ جو ہے صبح صبح اٹھ کے بچہ جو ہے کتاب لے کے مکتب کی طرف آتا تھا اور ظہر کے بعد جو ہے بچہ مکتب کی طرف آتا تھا، آج وہی بچہ صبح اٹھتا ہے تو ہاتھ میں گلی لے کے، تاش لے کے، نہ جانے کیا کیا کھیل رہا ہے گلی کوچوں میں۔ آج تو ماشاءاللہ موبائل کا زمانہ ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ آدمی بدن کی وجہ سے کھیلتا تھا کرکٹ وغیرہ، آج کل موبائل پر ہی گیم کھیلا جا رہا ہے اور اچھا خاصا انسان نوجوان کو تباہ و برباد کر دیا جا رہا ہے۔ تو کس کی وجہ سے؟ اگر ہم لوگ دھیان نہیں دیں گے، اور ہم نے مغرب کے بعد جس دن آئے اسی دن ہم نے اعلان کیا، اور اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوا کہ 10-15 بچے آ رہے ہیں ابھی تک، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے دل میں بہت دکھ ہوا، تکلیف ہوا، بھائی بچی کو کیا ہو گیا، کہاں گئے سب بچے، گارجین کو کیا ہو گیا، ان کی آنکھوں پہ پٹی کیوں لگی ہوئی ہے، ان کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ مسجد سے اعلان ہوا بھائی بچوں کو اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں، بچیوں کو مکتب میں بھیجیں، 10-12 بچیاں آ رہی ہیں۔ جبکہ ہم شروع میں آئے تھے اور رمضان سے پہلے بھی یہی ماحول تھا کہ 100 کے 120 بچے ہو جاتے تھے، سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اب ایسا ہو رہا ہے کہ 10-15 بچے آ رہے ہیں، 10-15 منٹ میں سبق سن کے سب کو چھٹی کیا جا رہا ہے، اس کو کچھ سکھایا بھی جا رہا ہے۔ تو ہمارا جو کام ہے ہم تو بولیں گے کہ قرآن بھی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں آپ کو، ہر ایک انسان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہیے، جمے رہیے، اور آپ لوگوں کے سامنے دعوت و تبلیغ والا کام کرتے رہیے۔ تو یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے اور ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے، آپ کے سامنے ہم بتائیں گے، بولیں گے، اس کی فضیلت بتلائیں گے۔ بھیجنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ لوگ آج اپنے بچوں کی محبت میں آ کے نہیں بھیج رہے ہیں تو یہی بچہ آگے چل کے جب آپ کے منہ پر تماچا مارے گا، یہی بچہ آگے چل کے آپ کے منہ کے سامنے اور آپ کے سامنے آپ کی بے عزتی کرے گا اور آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ اس وقت آپ کو احساس ہوگا، پھر اس وقت آپ روتے ہوئے میرے پاس آئے کہ امام صاحب دیکھیے ہمارا بچہ ہماری عزت نہیں کر رہا ہے، پھر آپ جمعہ میں بیان کیجیے اس کے اوپر۔ تو اس بات کو ہمیں ابھی سمجھنا ہوگا، ہمیں اس وقت ہر آدمی یہ ارادہ کرے، کوشش کرے کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو آج تو چھٹی ہے، کل سے انشاءاللہ اپنے بچوں کو، بچیوں کو مکتب میں بھیجیں گے۔ نہیں بھیجیں گے کہ بھیجیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ اس اپنی زندگی کے اندر آپ کے گھر میں اگر 4-5 بیٹا ہے تو ان میں سے کسی ایک کو آپ ضرور عالم دین، حافظ قرآن ضرور بنائیے، اس لیے کہ اگر خاندان میں اگر عالم دین بن گیا، اگر آپ کے خاندان سے ایک بچہ آپ کا بیٹا جو حافظ قرآن بن گیا
تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس 10 خاندانوں کو جس کے اوپر جہنم واجب ہو گیا ہوگا، جس کو جہنم میں جانے کا اعلان ہو گیا ہوگا، لیکن اللہ تعالی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان علماء کرام کو روک لیں گے اپنے پاس، کہیں گے تم ابھی رکو، تم جنت میں ابھی نہ جاؤ، تم میں سے ہر شخص کو یہ اجازت ہے کہ جس جس کی طرف تم انگلی کرو گے، اشارہ کرو گے، ان سب لوگوں کو ہم جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عالم دین کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم دین کے علاوہ کسی اور علم کے بارے میں کوئی فضیلت نہیں بتلائی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں اور اس میں یہ مقصد آپ کی ہو کہ ہم مخلوق کی خدمت، یعنی کہ اللہ کی جو مخلوق ہے ان کی خدمت کرنے کی غرض سے اس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں اور اس میں جو بھی پیسہ آئے گا ہم کمائیں گے، لیکن پہلے یہ نیت کریں کہ ہم مخلوق کی خدمت کریں گے، تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین کے لیے فرمایا ہے وہ کسی کے لیے نہیں فرمایا۔ پھر اس کے بعد حافظ قرآن کے پاس آئیے۔ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ دیکھیے کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کو ان کے سروں پر ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سمجھیے کہ سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہوا، خوب ایک دم چمکتا ہوا تاج ہوگا۔ اب یہ سمجھیے کہ جو حافظ قرآن ہے اس کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو ان کے سروں پر نور کا تاج پہنایا جا رہا ہے، تو جو حافظ قرآن ہے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، ان کو کیا پہنایا جائے گا، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ ایسا تاج پہنایا جائے گا سب لوگ دیکھ کے رشک کریں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے درجوں پر جو ہے چڑھتے جاؤ اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے جاؤ، آخر میں تمہارا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تمہاری قرآن پاک کی آیت ختم ہوگی، تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے مقام و مرتبہ۔ کیا ہے؟ یہ ہے مقام و مرتبہ علم کے تعلق سے، عالم دین کے تعلق سے، عالم حافظ قرآن کے تعلق سے۔ اس لیے ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ ابھی دینی مدارس کھلے ہوئے ہیں، بہت ہی اچھا موقع ہے، آپ چاہیں تو اپنے اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنائیں، اس لیے کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ اس ہندوستان کے اندر ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ اکبر بادشاہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اکبر بادشاہ جب وہ حکومت سنبھالا تو ان کے پاس ایران سے یہودی ایک جو ہے خط لکھ کے بھیجا۔ میں آپ کو ہسٹری بتلا رہا ہوں کہ دین کو ختم کرنے کی کس طرح کی سازشیں چل رہی تھی اور مدارس کس طرح سے اس زمانے میں ہندوستان سے ختم ہو گیا تھا۔ میں آپ کو مختصر میں اس کی ہسٹری بتلا رہا ہوں کہ جو ہے ایران سے یہودی جو ہے خط لکھا اکبر بادشاہ کو کہ اس دنیا کے اندر جب بھی سن ہجری کا 1000 سال ہوتا ہے تو اس کا مذہب ختم ہو جاتا ہے۔ سن ہجری سمجھتے ہیں نا، جیسے 1444 1445 جو اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو سن ہجری کا اس زمانے میں 1000 سال پورا ہو گیا تھا۔ تو ایران سے یہودی نے خط لکھا اکبر بادشاہ کو کہ 1000 سال کے بعد عیسائیوں کا بھی جو ہے مذہب ختم ہو گیا اور یہودیوں کا بھی مذہب ختم ہو گیا۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہر 1000 سال پر جو ہے مذہب جو ہے اس کا جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب جو ہے 1000 سال مکمل ہو چکا ہے، اب جو ہے دین اسلام جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ دیکھیے کیا سازشیں چل رہی تھی۔ جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگا دیجیے۔ کیا ہے کہ دین اسلام کو ختم کر کے آپ جو ہے ایک نئے دین کا ایجاد کریں، ایک نیا دین آپ اپنا بنائیں۔ اب جو ہے اکبر بادشاہ جو ہے بہت جاہل تھا۔ دیکھیے جب جاہل انسان ہوتا ہے تو اس کے پاس 10 طرح کے لوگ آتا ہے تو 10 طرح کی باتیں کہتا ہے۔ اب جاہل انسان سوچتا ہے کہ نہیں یہ صحیح کر رہا ہے، جو یہ کر رہا ہے بھی صحیح کر رہا ہے، سب کی بات سننے لگتا ہے۔ تو اکبر بادشاہ کے پاس جو یہودی، عیسائی اور شیعہ مسلمان بھی اس وقت کے جو تھے سب ان کے پاس آتے تھے۔ سب نے کہا کہ آپ جو ہے اس دین کو ختم کر دیں، دین اسلام کا نام ہٹا کے آپ یہ رکھیں، دین اکبری رکھیں۔ آپ کیا رکھیں؟
دین اکبری اس کا نام رکھا ہے۔ اب ہو گیا، دین جو ہے بدل دیا اس نے، اور اس نے اپنے نام سے ایک دین ایجاد کیا کہ دین اکبری۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک انسان کی، ہر ایک چیز کی ایک مدت ہوتی ہے، کب تک آپ حکومت کریں گے؟ ہر چیز کا زوال ہوتا ہے نیچے آنے کا۔ اگر عروج پر آپ ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اسی کرسی پر ہمیشہ بیٹھے رہیں گے، پھر نیچے بھی ابھی اترنا ہے ہم کو۔ تو اس نے سوچا کہ بھائی ابھی ہم بادشاہ ہیں، تو اس نے اپنا دین جو ہے بدل دیا۔ لیکن کب تک؟ ایک زمانہ ایسا آیا کہ اکبر بادشاہ بھی جو ہے دنیا سے گزر گیا۔ اب جو ہے عالمگیر بادشاہ آیا۔ عالمگیر بادشاہ کے بعد اورنگزیب بادشاہ آیا۔ اورنگزیب بادشاہ جو ہے عالم دین تھا، علم والا تھا۔ جب یہ اپنی حکومت سنبھالا تو اس نے جو ہے تمام علماء کرام کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد مشورہ ہوا کہ بھائی یہ دین اکبری جو چل رہی ہے کیسا ہے، کیا ہے، نہیں ہے۔ تو دیکھیے کہ ہر دور میں علماء کرام ہی اس دین کو ڈوبتا ہوا اٹھایا ہے۔ کوئی پروفیسر، کوئی ٹیچر، کوئی انجینئر، کوئی جو ہے، کوئی نہیں اس دین کو بچایا ہے۔ اگر اس دین کو کوئی بچانے والا ہے تو یہی چٹائی پر بیٹھ کے جو مدرسے سے نکل کے نانوتوی جیسے علماء کرام پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہی اس دین کو اٹھایا ڈوبتا ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے کو گالی دیتے ہیں، علماء کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اذان ہو تو اس وقت مولوی کی ضرورت، جنازے کی نماز ہو تو اس وقت مولوی کی ضرورت، گھر میں کچھ ہو جائے، بیمار ہو جائے، اس وقت مولوی کی ضرورت، نماز کے وقت مولوی کی ضرورت، ہر وقت مولوی کی ضرورت ہے، آپ اس وقت آتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جو ہے مولوی کو گالی دیتے ہیں کچھ لوگ، پھر بھی کچھ لوگ جو ہے امام کو گالی دیتے ہیں۔ ذرا سا بھی شرم نہیں ہے ہمارے اندر، افسوس کا مقام ہے۔ دیکھیے کہ اورنگزیب جو ہے تمام علماء کرام کو اس وقت کے ہندوستان، پاکستان جتنے بھی علماء کرام تھے سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد مشورہ ہوا، میٹنگ ہوا۔ اس کے بعد سے جو ہے یہ دین اکبری جو تھا اس کو ختم کر کے پھر دین اسلام کا جو ہے حکم جو ہے نافذ کیا، اور اورنگزیب کے بعد جو ہے چلتا رہا دین اسلام۔ اب یہ ہوا کہ انگریزوں کا تسلط ہوا۔ اب انگریز جو ہے ہندوستان پر جو حکومت کرنے لگا، اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب انگریز نے کیا کیا کہ جو ہے اس نے تمام جو اسکول کے یا جو پروفیسر تھے، جو بھی تھے، ان کے طرف یہ خط لکھتے تھے کہ بھائی یہ دینی مدارس جو ہے اس کی نگرانی کریں، اس کو جتنا جلدی ہو سکیں اس کو بند کریں۔ اس کی وجہ سے جو ہو سکتا ہو کہ ان کو ڈر تھا کہ پھر جو ہے ایک ہندوستان کے ایک نیا انقلاب پیدا ہو، اور پھر جو ہے حکومت جو ہے سمجھیے کہ جو ہے مسلمانوں کی ہی رہے، اور جو حکم جو ہے اسلامی جو ہے قانون نافذ نہ ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ انگریزوں نے کیا سازش چلی کہ مسلمانوں کے اندر فرقہ بندی کا جو ہے لڑائی لگا دیا۔ کسی نے کہا کہ ہم بریلوی ہیں، کسی نے کہا کہ ہم شیعہ ہیں، کسی نے کہا کہ ہم دیوبندی ہیں، کسی نے کہا کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ اب انگریزوں نے ان تمام لوگوں کے بیچ میں، ان سب لوگوں کے بیچ میں جو ہے مسلمانوں میں ایک تفرقہ بازی کر دیا، سب کو فرقہ میں بانٹ دیا۔ اب جب تمام مسلمان فرقہ میں بٹ گئے تو سب نے اپنا اپنا ایک الگ جو ہے بنا لیا۔ اب یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے جو ہے علماء کرام کو انگریز نے جو ہے جو علماء کرام تھے سب کو جیل میں بند کرتے گئے، اور جتنی بھی دینی مدارس تھے سب کو ختم کرتے گئے۔ اب جو ہے دینی مدارس ہندوستان کے اندر ختم ہو گیا تھا۔ اب دیکھیے کہ ایسے حالات میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، وہ تحریک چلائی کہ بھائی ہندوستان کے اندر دینی مدارس کو قائم کیا جائے۔ اگر یہ دینی مدارس ہٹ گئے اور زیادہ دن تک یہ ایسے ہی چلتا رہا تو ہندوستان سے دین کا جو ہے نیست و نابود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب جو ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک تحریک چلائی، اور سب لوگوں کے دماغ میں یہ بات پھیلا دی کہ بھائی سب لوگ یہ جو ہے ہندوستان سے انگریزوں کو جو ہے نکالا جائے، اور ہندوستان کے اندر دینی مدارس قائم کیا جائے۔ میں آپ کو مختصر میں بتلا رہا ہوں، وقت بھی ہو چکا ہے۔ اب جو ہے یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے سب سے پہلا جو مدرسہ قائم ہوا وہ ہے دارالعلوم دیوبند،
اور اس وقت جو مدرسہ تھا ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے جو 4-5 اسٹوڈنٹ تھے، طلبہ تھے، وہی تعلیم وہاں بیٹھ کے حاصل کرتے تھے، وہی چٹائی پر بوریا پر بیٹھ کے تعلیم حاصل کر کے ہندوستان کے اندر ایسا انقلاب پیدا کیا کہ ابھی کے دور میں اور ابھی اس وقت کی میں رپورٹ بتلا رہا ہوں، پوری ہندوستان میں 23 یا 24 ہزار کے قریب دینی مدارس قائم ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کوئی نہیں کر سکا، نہ انجینئر نہ پروفیسر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ڈاکٹر ہیں، پیسے والے ہیں، کوئی نہیں کر سکا۔ یہی وہ عالم دین تھے، بوریا پر چٹائی پر بیٹھ کر علم حاصل کر کے ہندوستان کے اندر ایسے مدارس قائم کیے، اور اتنا مدارس قائم ہوا کہ آج 23 یا 24 ہزار کے قریب دینی مدارس قائم ہو گئے۔ یہ وہی عالم دین تھے، یہ وہی تھے جنہوں نے مدرسے کے اندر دال روٹی کھا کے، دال بھات اور آلو کا چوکھا کھا کے جو ہم دین کو بچایا، اور آگے بھی انشاءاللہ جب بھی دین ڈوبے گا یہی علماء کرام ہیں جو دین کو بچانے کی کوشش کرے گا اور فکر کرے گا۔ اس لیے ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اگر آپ کے پاس 4-5 بیٹا ہے، ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے، اور ہر جتنے بھی بیٹے ہیں سب کو کچھ نہ کچھ بناتے رہیے، لیکن ایک بیٹا کو ہم آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے ایک بیٹا کو جو ہے ہر آدمی جو ہے حافظ قرآن بنائے، مدرسے میں ایڈمیشن کرائیں، اور کل سے جو ہے داخلہ شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ کہ دیکھیے کہ دینی مدارس کے اندر آپ جو ہے لڑکیوں کا بھی مدرسہ کھل گیا ہے، اور ماشاءاللہ آپ اپنی بچیوں کو بھی عالم دین بنا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف بیٹا ہی عالم بنے گا، نہ بیٹی بھی بن سکتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کے قریب میں ہی حافظ مصطفیٰ صاحب کا مدرسہ جہاں میں بچوں کو تعلیم دیتا ہوں، وہاں بھی جو ہے عربی سوم تک تعلیم ہوتی ہے، وہاں بھی آپ اپنے بچیوں کو اگر شوق ہے تو اپنی بچیوں کو عالم دین ضرور بنائیں اور اس مدرسے کے اندر ایڈمیشن کرائیں۔ سب لوگ کرائیں گے نا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ